السلام علیکم۔ ایک نوجوان باز پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رہائش پذیر تھا۔ ایک دن وہ شکار کی تلاش میں اڑتا پھر رہا تھا کہ اس کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا۔ اچانک اس کی نظر نیچے پڑی تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ ایک ببر شیر نے اپنی کمر پر کچھ لادا ہوا تھا۔ وہ تجسس کے مارے نیچے کو ہوا اور غور سے دیکھا تو ایک عجیب بات سامنے آئی کہ شیر ایک موٹی تازی بکری کو اپنی پشت پر بٹھا کر سیر کروا رہا ہے۔ وہ دونوں آپس میں بڑے مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور شیر تازہ تازہ گھاس بکری کو خود کھلا رہا ہے۔ بکری بڑے سکون اور بے خوف و خطر ہو کر شیر کی سواری سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ باز کے لیے یہ ماجرا بڑا حیران کن تھا۔ وہ سارا دن شکار کی تلاش میں نظریں زمین پر گاڑے میوے پرواز رہتا تھا اور بہت سے نظارے دیکھتا تھا، مگر اس قسم کا منظر اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ باز اپنی حیرانی دور کرنے اور اس راز کو جاننے کے لیے زمین پر اتر آیا اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب شیر بکری کو سیر کروا چکا اور اتار کر آگے بڑھ گیا تو باز فوراً بکری کے پاس آیا اور سوال کیا، ارے بی بکری، میری ان آنکھوں نے یہ کون سا منظر دیکھا ہے؟ ذرا بات تو سمجھاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ شیر تو تم جیسے معصوم جانوروں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور تم بکریاں تو اس کی مرغوب غذا ہو، مگر وہ تمہیں اتنا پیار کیوں دکھا رہا ہے؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بکری باز کا یہ سوال سن کر مسکرائی، درخت کے تنے کے قریب جا بیٹھی اور دور جاتے شیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک دفعہ زور کی بارشیں ہوئیں، پورا جنگل پانی سے جل تھل ہو گیا، دریا میں بھی طغیانی آ گئی اور سیلابی صورتحال بن گئی۔ بہت سے بیچارے جانور بہہ گئے، ان میں یہ شیر بھی تھا جو اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا اور ڈوبنے کے قریب تھا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے گہرے پانی میں جانے سے بچا لیا۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے آئی۔ اس وقت سے یہ میرے ساتھ ہے اور میرا دودھ پی کر جوان ہوا ہے۔ اب یہ مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے، میری عزت و تکریم کرتا ہے اور میرے اس احسان کا بدلہ اس طرح پیار سے ادا کر رہا ہے کہ جنگل کے کسی جانور کی مجال نہیں جو مجھے غلط نگاہ سے دیکھے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرے۔ یہ اسے چیر پھاڑ دیتا ہے جو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے۔ باز نے بڑی توجہ سے پوری کہانی سنی اور حیران ہو کر پوچھا کہ بی بکری، کیا کسی کے ساتھ بھلا اور احسان کرنا اتنی اچھی بات ہے کہ جنگل کا بادشاہ بھی تابع دار بن جائے؟ بکری پاؤں سے اپنا سر کھجانے کے بعد بولی، بالکل، بہت اچھی بات ہے احسان کرنا، مگر احسان بھی دیکھ کر کرنا چاہیے۔ ابھی بکری اور باز یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ شیر واپس آ گیا اور باز پوری بات سنے بغیر اڑ گیا۔ کچھ دن گزرے کہ باز اپنا پیٹ بھرنے کے بعد فضا میں میوے پرواز تھا تو اس نے ایک چوہے کو دیکھا جو برفیلے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ باز کو بکری کی بات یاد آ گئی اور تیزی سے نیچے آ کر چوہے کو پانی سے نکال لیا۔ چوہا سردی سے ٹھٹھر رہا تھا۔ باز اسے ایک چٹان پر لے گیا اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیا تاکہ چوہے کو گرمی ملے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔
اس دوران باز کی آنکھ لگ گئی اور حرارت ملنے پر چوہے کو ہوش آ گیا۔ چوہے نے ارد گرد دیکھا تو اسے باز کے پر بہت نرم لگے۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق باز کے سارے پر کتر ڈالے اور پھر بھاگ گیا۔ باز کی آنکھ کھلی تو اپنے پروں کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا کہ وہ تو اب اڑنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ بے وقوف چوہے نے یہ کیا کر دیا؟ باز کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا غصے کی حالت میں بکری کے پاس پہنچا اور روتے روتے سارا ماجرا بیان کیا۔ بکری باز کی یہ حالت دیکھ کر افسردہ ہو گئی اور اس کے قریب آ کر بڑے پیار سے بولی، تم نے اس دن میری پوری بات سنی ہی نہیں تھی اور اڑ گئے تھے۔ میں نے آخر میں کہا تھا احسان اچھی چیز ہے مگر دیکھ کر کرنا چاہیے۔ میں نے ایک شیر پر احسان کیا تھا جو جنگل کا بادشاہ ہے، بہادر اور طاقتور ہے، اعلیٰ ظرف ہے، اور اس نے میرے احسان کا بدلہ بھی اعلیٰ ظرفی سے دیا۔ تم نے چوہے پر احسان کیا جو ایک کم ظرف جانور ہے، سو اس نے بدلہ بھی کم ظرفی سے دیا۔ یاد رکھو، احسان ضرور کرو مگر بدلے کی امید صرف اعلیٰ ظرف سے رکھو۔ کم ظرف سوائے کمینگی کے اور کچھ نہیں دے سکتا۔